السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ میرا نام غلام ربانی فدا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فدا نامہ۔ غریق بحر رحمت، امام عظیمت، جامع علوم عقلیہ و نقلیہ، مجاہد جنگ آزادی، حضرت علامہ مولانا مفتی عنایت احمد کاکروی علیہ رحمت رضوان کا تذکرہ و تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عنایت احمد علیہ رحمت رضوان اپنے وقت کے جید عالم دین اور عظیم مبلغ و داعی تھے۔ آپ کی خداداد صلاحیتوں اور محبت و خلوص اور درس و افتاء میں مہارت تامہ کے سبب آپ کی شہرت اور نیک نامی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ علیہ رحمت رضوان عوام و خاص کے مرجع بنتے گئے اور لوگ آپ سے وابستہ ہوتے گئے۔ حضرت مفتی عنایت احمد کاکروی علیہ رحمت رضوان کو درس و تدریس سے بے پناہ لگاؤ اور محبت تھی۔ آپ عدالت میں جاری اجلاس کے دوران بھی اپنے طلباء کو مقدمے سے فرصت ملتے ہی پڑھانے لگتے تھے۔ علم بانٹنے اور اس کو پھیلانے کی جو امنگ اور جو جوش و جذبہ آپ کے اندر تھا، اور نیز آپ کے تدریسی ذوق و شوق، طریقۂ تعلیم و تربیت اور طلباء سے محبت اور مرافقت اور تقسیم علم کا جذبہ خیر جو آپ کے اندر تھا، شاید کہ اس دنیا میں کسی اور کے اندر نظر آئے۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے پروفیسر ایوب قادری بدایونی کی تحریر کردہ اس روایت سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مولانا سید حسین صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے کہ مفتی صاحب جب مجھ کو ہدایہ اجلاس میں پڑھایا کرتے تھے، جیسے ہی کسی مقدمے سے فرصت ہوئی اشارہ کرتے اور میں پڑھنا شروع کر دیتا، پھر کوئی سرکاری کام آ جاتا تو اس کام میں مصروف ہو جاتے۔ اس دو گنا مصروفیات کے باوجود مسائل اس طرح ذہن نشین کرا دیتے کہ کبھی فراموش نہ ہوتے۔ آپ طلباء سے خاص محبت اور تعلق رکھتے تھے، ایسا رشتہ رکھتے تھے کہ طالب علم آپ کی مجلس سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مولوی لطف اللہ صاحب کے تعلیم کے زمانے میں ہی مفتی صاحب کا تبادلہ علی گڑھ سے بریلی شریف ہو گیا۔ مولوی لطف اللہ صاحب بھی بریلی ساتھ چلے گئے۔ وہاں جملہ کتب درسیہ ختم کی اور صبح کی نماز کے بعد مفتی عنایت احمد صاحب تلاوت کیا کرتے تھے اور مولوی لطف اللہ صاحب خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ دوران تلاوت کوئی مشکل سیگا نظر آتا تو مفتی صاحب خود حل کر کے بتا دیتے۔ مفتی عنایت احمد صاحب نے فراغت کے بعد اپنے شاگرد مولوی لطف اللہ صاحب کو اپنے ہی اجلاس کا سر رشتہ دار مقرر کر لیا۔ حضرت مولانا مفتی عنایت احمد کاکروی علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی مفتی عنایت احمد اور لقب مجاہد جنگ آزادی، امام الصرف، جامع العلوم۔ آپ کے آباء و اجداد میں امیر حسام نامی ایک بزرگ بغداد سے ہندوستان تشریف لائے، دیوا ضلع بارہ بنکی میں مقیم ہو گئے۔ امیر حسام کے صاحبزادے ضیاء الدین دیوا کے قاضی مقرر ہوئے۔ یوں آپ کا پورا خاندان علم و فضل اور دینی و دنیائی وجاہت میں معروف تھا۔ مفتی صاحب کی ولادت باسعادت 9 شوال المکرم 1228 ہجری مطابق اوائل ماہ اکتوبر 1813 کو دیوا ضلع بارہ بنکی میں ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد آپ کے والد گرامی نے کاکروی ضلع لکھنؤ اپنے سسرال منتقل ہوئے تو آپ بھی اپنے ننھیال یعنی نانا نانی کے گاؤں میں مستقل سکونت اختیار کر لی، جس کی نسبت کی وجہ سے آپ کو کاکروی کہا جانے لگا۔ ابتدائی تعلیم دیوا اور کاکوری میں ہوئی۔ مزید تعلیم کے لیے آپ نے رامپور کا سفر کیا، جہاں مولانا سید محمد رامپوری سے صرف و نحو اور مولانا نور الاسلام اور مولوی حیدر علی سے دیگر علوم و فنون کی کتابیں پڑھی اور اس میں مہارت حاصل کی۔ پھر دہلی آ کر مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی سے درس حدیث و سند حدیث حاصل کی۔ دہلی کے بعد علی گڑھ پہنچے۔ مولانا بزرگ علی مارے روی جو شاگرد تھے مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی علیہ رحمت رضوان کے، ان سے علم ریاضی پڑھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد علی گڑھ ہی میں مفتی و منصف یعنی جج مقرر کیے گئے۔ ساتھ ہی جامع مسجد علی گڑھ میں درس و تدریس کا آغاز بھی فرمایا۔ علی گڑھ کے آپ کے شاگردوں میں مولانا مفتی لطف اللہ علی گڑھی اور مولانا سید حسین صاحب بخاری
اہم اور معروف ہیں۔ مفتی صاحب جہاں علم و فضل کا کوہ ہمالہ تھے، وہیں جنگ آزادی کے ایک عظیم مجدد بھی تھے۔ 1857 میں جب انگریزوں کے خلاف انقلاب کی دستک ہوئی تو اس میں مفتی عنایت احمد کاکوروی نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا، اور آپ جہادی آزادی کے تنظیم و تشکیل کے لیے شب و روز مصروف کار رہے۔ بریلی شریف ان دنوں مجاہدین آزادی اور آزادی کا ایک اہم مرکز تھا۔ آپ تحریک آزادی کے قائد اور رہنما تھے۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمۃ رضوان کی علمی صلاحیتوں اور لیاقتوں کی بنیاد پر ان کو 1273 میں آگرہ کا صدر الصدور بنایا گیا۔ آپ ابھی بریلی سے آگرہ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہی تھے کہ 1857 کی جنگ کا آغاز ہو گیا، اور آپ نے آگرہ جانا ترک کر کے بریلی و رامپور میں جنگ آزادی کے لیے متحرک اور فعال ہو گئے، اور لوگوں کے اندر جذبہ حریت اور آزادی کا جذبہ بیدار کرنے لگے۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی اپنی بریلی کے قیام کے دوران جلسہ تائید دین متین کے نام سے ایک تبلیغی اور اصلاحی تحریک کی بنیاد ڈالی، جس کے تحت آپ نے دینی کتابوں کی اشاعت کی، اور اس انجمن کو بر صغیر کے مسلمانوں کا پہلا اصلاحی ادارہ مانا جاتا ہے۔ اس انجمن سے شائع ہونے والی کتب زیادہ تر مفتی عنایت احمد کاکوروی کی خود کی تالیف کردہ ہوتی تھی۔ یہ کتابیں اصلاحی، تبلیغی اور دعوتی موضوعات پر مشتمل ہوتی تھیں۔ جب ہندوستان میں جنگ آزادی کی پہلی روح بیدار ہونا شروع ہوئی تو اس وقت انگریزوں کے خلاف عالمی جہاد بلند کرنے اور مجاہدین کے لیے مالی امداد فراہم کرنے پر ایک اہم فتویٰ بریلی میں جاری ہوا، تو اس پر مفتی عنایت احمد کاکوروی نے اپنے دستخط کیے اور عوام خاص میں روحی آزادی پھونکنے میں ایک مکمل قائدانہ اور عملی کردار ادا کیا۔ انگریزوں نے جب 1857 کو ناکام بنانے کے بعد علماء کرام اور قائدین آزادی کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے شروع کیا تو اس دوران بریلی کے اسی اہم فتوے کی بنیاد پر مفتی عنایت احمد کاکوروی کے خلاف بھی مقدمہ چلایا گیا۔ دکھاوے کے طور پر ایک معمولی اور ایک سطحی عدالتی کارروائی شروع کی گئی۔ آپ کو کالے پانی کی سزا کے طور پر جزیرہ انڈمان بھیجا گیا، جہاں آپ نے 4 سال تک قید و بند کی سخت مصیبتیں اور اذیتیں برداشت کیں۔ انگریزوں کی طرف سے دیگر علماء و قائدین آزادی کی طرح آپ پر بھی بے شمار ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حالت قید میں ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ ایک انگریز نے آپ سے مشہور زمانہ کتاب تقیم البلدان کی ترجمے کی خواہش ظاہر کی، جسے آپ نے قبول فرما کر 2 سال میں مکمل کیا۔ اس اہم علمی کام سے متاثر ہو کر اسی انگریز نے آپ کی رہائی کی راہیں ہموار کی، اور آپ 1277 ہجری 1860 عیسوی کو جزیرہ انڈمان سے آزاد ہو کر کالے پانی کی سزا سے آزاد ہو کر واپس ہندوستان تشریف لائے۔ جب جزیرہ انڈمان میں کالے پانی کی سزا کے طور پر مفتی عنایت احمد کاکوروی قید تھے، اسی وقت قائد تحریک آزادی علامہ فضل خیر آبادی بھی قید تھے۔ ان 2 عظیم شخصیتوں نے علماء کرام کی موجودگی سے انڈمان کا قید خانہ بھی علم و فضل کا گہوارہ بنا دیا اور دین و دانش کا مرکز بنا دیا۔ ہمارے ان مقتدر اسلاف کرام نے بحالت اسیری یعنی قید کی حالت میں بھی دین و ادب کی خوب خدمتیں انجام دیں۔ تصنیف و تالیف کا شعبہ ہو یا تحقیق و تفحص کا سلسلہ ہو، یہ سلسلہ خیر آبادی اور یہ سلسلہ خیر ہمیشہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں کئی اہم کتب و رسائل منشأ شہود پر جلوہ گر ہوئے، اور جزیرہ انڈمان میں مفتی عنایت احمد کاکوروی اور علامہ فضل خیر آبادی کی تاریخی علمی خدمات کے بارے میں مولانا عبدالشاہید شیروانی رقم تراز ہیں کہ علامہ فضل خیر آبادی جزیرہ انڈمان پہنچے، مفتی عنایت احمد کاکوروی، مفتی مظہر کریم دریابادی اور دوسرے مجاہدین علماء بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان علماء کی برکت سے یہ جزیرہ دارالعلوم بن گیا، یعنی یہ قید خانہ علم و دانش کا گہوارہ بن چکا تھا۔ ان حضرات نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ وہاں بھی قائم رکھا۔ آب و ہوا کی خرابی کے باوجود، انگریزوں کے ظلم و ستم اور اپنے دوست و احباب سے دوری کا درد ہونے کے باوجود علمی مشاغل جاری رکھے
اور مفتی صاحب یعنی مفتی عنایت احمد کاکوروی نے علم الصیغات جیسی صرف کی مفید کتاب جو آج تک داخل مدارس اسلامیہ ہے وہ لکھی اور تواریخ حبیب الہ بھی وہیں تصنیف کی۔ ان دونوں کتابوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا اور پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کے سینے نہیں تھے بلکہ علم و نور کے سفینے تھے۔ تاریخی یادداشت، ترتیب واقعات، قواعد فنون، ضوابط علوم سبھی حیرت انگیز کرشمے دکھا رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مفتی عنایت احمد کاکوری نے اسی جنگ آزادی کے قید کے موقع پر ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ جب مفتی عنایت احمد کاکوری حج کے لیے روانہ ہوئے تو اس دوران اپنے ساتھ لوائم العلوم، اسرار العلوم جو ایک بغیر نقطے کا کتاب کا مسودہ تھا ساتھ لے کر گئے تھے۔ راستے میں نہایت عالمانہ و محققانہ انداز میں بڑی عرق ریزی اور جان فشانی کے ساتھ اس کو مرتب فرما رہے تھے، اور یہ علمی خزانہ افسوس کہ طالبان علوم نبوت تک نہ پہنچ سکا۔ حالت سفر میں جہاز کسی چیز سے ٹکرانے کے سبب یہ علم و فن کا ذخیرہ سمندر میں ڈوب گیا اور دنیا ایک بڑے خزانے سے، علمی خزانے سے محروم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مفتی عنایت احمد کاکوری اس لوائم العلوم کتاب میں 40 علوم کا خلاصہ پیش نظر رکھا تھا۔ ہر علم کا نام بھی بے نقطہ تھا، مثلاً علم تفسیر کا نام علم کلام اللہ، علم حدیث کا نام علم کلام رسول اللہ، علم فقہ کا نام علم الاحکام وغیرہ وغیرہ شامل تھے۔ المختصر، حضرت مفتی عنایت احمد کاکوری علم و فضل، زہد و تقوی کے پیکر، باعمل عالم دین اور ایک درویش صوفی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ دین متین کی خدمت اور تعلیم و تعلم میں بسر فرمایا۔ علوم و فنون کے جامع اور ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ وسیع مطالعہ، ظراف نگاہ، محقق اور مصنف بھی تھے۔ قوم و ملت کا درد ان کے دل میں اور انقلاب امت کا جذبہ ان کے اندر سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا موجود تھا۔ آپ کی اصلاحی و تبلیغی خدمات اور تڑپ آپ کی شخصیت کا ایک نمایاں حصہ تھی، جس کے لیے آپ ہماتاً ہر وقت عملی اور علمی کوششوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ جہاں بھی رہے، علماء و عوام کے درمیان آپ توجہ کا مرکز بنے رہے، دینی و علمی کاموں میں نہایت فعال اور متحرک رہے۔ اسی طرح آپ نے متنازع ترین کتاب تقویۃ الایمان کا مختلف طریقوں سے رد بھی فرمایا۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1279 ہجری کو بذریعے بحری جہاز حج کا سفر کیا اور جہاز جدہ پہنچ کر پہاڑ سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ مفتی صاحب بحالت نماز احرام باندھے ہوئے 17 شوال المکرم 1279 ہجری مطابق 7 اپریل 1363 کو غرق بحر رحمت ہو گئے۔ اللہ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں اور آپ کے توسل سے ہماری مغفرت ہو۔ السلام علیکم۔